بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین اکرام، آج کی تلاوت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 شامل ہیں۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم کو کہ تم سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کر لو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہ دونوں اس میں سے کھانے لگے جہاں سے وہ چاہتے، جہاں سے تم چاہو تم اس میں سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر قریب گئے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملے میں پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَخْرَجَهُمَا، تو وہ دونوں اس میں نکل گئے جس میں وہ پہلے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، طرح حال ہے کہ تم ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دشمن کہلاؤ گے، دشمن بن جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر پرماننٹ ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک محدود حد تک، محدود مدت تک کے لیے یہ جو ہے نا وہ مال و متاع ہوگا۔ سامعین گرامی، یہ تو تھا آج کی تلاوت کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ بڑے بڑے اور موٹے موٹے 3 مفاہیم آج آپ کے سامنے اس تلاوت میں سامنے رکھنا ہے۔ پہلے تو انسان کا مسجود ملائک ہونا ہے، ایک بڑا سا موضوع اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ لیکن آج کے موضوع کو آپ چھوٹے لیول پہ نہ دیکھیے گا کہ انسان کی عظمت کا، انسان کے زمین پہ آنے کا، بڑے لیول پہ دیکھیے گا کہ تقدیر الہی کا جو پلان ہے نا اس ضمن میں اس کو دیکھیے گا۔ اگر دیکھیں گے نا تو وہ زیادہ سمجھ کے قریب آتا چلا جائے گا۔ یہ چھوٹے پیمانے ہیں جو میں ابھی موضوع بولنے لگا ہوں۔ بڑا پیمانہ یہ ہے کہ تقدیر الہی کیا تھا، نظام الہی کیا تھا، اس کے ضمن میں میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ ایک تو مسجود ملائک ہونا انسان کا، پھر اس کے بعد مسجود ملائکہ میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب تھے نا اس میں سے ایک ذات کی شخصیت کا اظہار بھی اس آج کے درس میں شامل ہے، یعنی ابلیس کا اظہار بھی شامل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم کو دوسرا درجہ اور مقام کیا دیا کہ جنت میں ٹھکانہ عطا کر دیا۔ پھر اس ٹھکانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے، میں نے کہا نا تقدیر الہی، جنت میں جس کو ٹھکانہ مل جائے نکلنے کو کس کو دل کرتا ہے، لیکن تقدیر الہی بھی تھا کہ زمین کو بھی بسانا ہے انسان۔ تو اس کے بعد والا جو معاملہ ہے نا وہ نظام الہی اور تقدیر الہی کے تحت انسان کا حبوط ہے، حبوط آدم ہے، کہاں سے؟ جنت سے زمین کی طرف۔ پھر وہاں پہ یہاں پہ اس کا ٹھکانہ ہے، کتنی ادھر جنت پہ ٹھکانہ، ادھر زمین پہ ٹھکانہ۔ یہ دونوں آج کے موضوع ہیں، اور یہ دونوں ایک ابتدا پہ ہے اور دوسری انتہا پہ موضوع ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور درمیان میں ہوا کیا؟ ہوئی شیطان والا معاملہ درمیان میں آ گیا، اس وجہ سے ہوا
اچھا پھر اس شیطان نے اپنے وجہ سے انسان کو پھسلایا بھی، پھر اللہ رب العزت نے اس میں اپنے کچھ احکامات بھی جاری کیے. تو یہ ساری چیزیں میں دوبارہ سے آپ کے ذہن کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا کہ تقدیر الہی کے ضمن میں اس کو رکھیے گا. مثال کے طور پر پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا کہ آدم کو تخلیق کیا جائے گا، تو اور فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ، وہ تو جیسے فرشتے جیسے جن پہلے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے اور وہ خون ریزی کرتے تھے، تو یہ بھی خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم تقدیس کے لیے کافی ہیں تیری تحمید کے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے. تو پھر اس موضوع کے ساتھ بعد والا موضوع آج کا جو جڑ گیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا انسان کو تخلیق کر دیا، لو میں نے اپنا شاہکار بنا دیا ہے، اب تم نے فرشتوں پہلے بھی میری اس بات کے درمیان میرے ساتھ مکالمہ کیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اب پیدا کر دیے نا میں نے. پھر اس کے بعد علم کی ایک خاص وجاہت اس کو عطا کر دی، عالم بنا دیا انسان کو، اور فرشتوں کو علم نہیں دیا، اس وجہ سے بھی عظمت مل گئی. تو اب میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے آگے جھک جاؤ. اب اس بات کا اظہار تھا ایک کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. کیسی تخلیق؟ خوبصورت انداز میں اللہ نے تخلیق کیا فرشتوں انسانوں کو. پھر کیا تھا دوسری بات کہ ان کو علم دینا تھا. اب یہ دونوں معاملات میں نے تم سے ان کو عظمت دے دی، تو اب ان کے سامنے تم سجدہ کرو. ایک سوال بلکہ سوالوں کے انبار اٹھ جاتے ہیں جب کسی ذات کو کہا جائے کہ تم سجدہ کرو. کیوں؟ سجدہ تو ایک ذات کو روا ہے، دوسری تو کسی کو سجدہ کیا نہیں جا سکتا. اچھا اللہ خود ہی شرک کرنے سے منع کرتا ہے، خود ہی فرشتوں سے کہہ کے شرک کی عادت دلوا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک بہت سارے اس سے ہٹ کے بھی ٹیکنیکلی اور تھیولوجیکلی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ فرشتوں کہا گیا کہ سجدہ کرو. اچھا تفسیری احوال میں تو ہم لوگ جو تفسیری معاملات کو کچھ تھوڑے بہت جانتے ہیں نا، سجدہ تعظیمی کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ جی انسان کی عظمت کا اظہار تھا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کے آگے سجدہ کرو. تفسیری احوال میں انسان کی ذہن کے قریب کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن اگر اس میں غور کیا جائے نا تو اسباق بہت سارے، دروس بہت سارے اس پہلے حصے میں پنہاں ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سجدہ کرو. عظمت تو ٹھیک ہے انسان کی اس وقت ہو گئی جب اللہ نے ارشاد فرما دیا میں نے اس کو پیدا کرنا ہے. پھر علم، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا پھر عملی طور پہ فرشتوں کو کہا کہ اس کے یہاں پہ اور تفسیری وجاہت کے علاوہ کیا معاملہ تھا؟ یہاں پہ ایک ذات کو بے نقاب کرنا مقصود تھا. وہ ذات کون تھی؟ جس کو حسد اور تکبر تھا، اتنے عرصے سے لگا ہوا اللہ کریم کی عبادت کرنے میں. تو انسان تمہارے لیے سبق ہے، مسلسل جو ریاستیں کرتے ہو نا، کہیں اللہ کے حضور متکبر نہ ہو جانا اپنی باتوں کے بل بوتے. یہ 5 وقت کی نمازیں، ہمہ وقت مسجد میں رہنا، اور جو کبھی کبھار مسجد میں آ جائے اس کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت نہ جتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو ابلیس کے ساتھ جت جائے. میں نے کہا نا کہ دروس اور سبق بہت سارے پنہاں ہیں. یقینی طور پہ آپ جانتے ہیں نا، اگر میں مسلسل 5 وقت میں مسجد میں آؤں گا نا، اور آپ کو بہت سارے مساجد میں اس طرح کے جو اذہان ہیں نا یا رویے ہیں وہ ملتے ہوں گے، آپ کو فیس کرتے ہوں گے. میں 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھوں گا نا، تو اگر مسجد امام کے پیچھے میں آ کے ہر وقت آ کے کھڑا رہوں گا نا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، تو کوئی نیا آ جائے گا نا تو میں اس کی طرف منہ پھیر کے دیکھوں گا یہ کہ آج کس کو کیسے ٹائم لگ گیا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے. کہیں میرا یہ سوچنا ہی میرے لیے متکبر بن جائے اور اس کے لیے اللہ کریم کی بخشش کا ذریعہ.
یہ ایک بہت بڑا درس ہے. میں چھوٹا سا بہت بڑا درس بھی کہہ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا درس بھی کہہ رہا ہوں. چھوٹا سا درس اس لیے ہے کہ یہ جیسے میں نے ذکر کیا نا, رویہ ہر کسی کے اندر آ سکتا ہے. بڑا سا درس اس لیے ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عبادت کے اوپر تکبر کرنا اللہ کریم کی حضور راندہ درگاہ چلا جائے. ہم آخرت میں جائیں اپنی نمازیں لے کے, وہ کہے جاؤ دنیا کے سامنے بڑے بنتے تھے نا تو وہ تو مل گیا, اب تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو یہ ابلیسی رویے سے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ضرور یہاں پہ ملنا چاہیے. ایک درس یہ ذہن میں رہے. اچھا دوسرا میں نے کہا نا کہ ابلیسی رویہ واضح ہو جائے. فسجدوا الا ابلیس, سارے سر مسجود ہو گئے مگر ابلیس. اچھا دو باتوں کا ذکر قرآن نے یہاں پہ کیا ہے. ابا انکار کر دیا, واستکبر اور تکبر کیا. یقین کیجئے دونوں بڑے ہی اہم قسم کے موضوع ہیں. انکار کر دینا اور آگے ہے بھی وکان من الکافرین. یہاں پہ اگر کافر کو اگر بڑے سینس میں نہ لینا آپ, چونکہ کافر تو تھا نہیں, وہ تو جو اتنی باتیں کرتا تھا اس کو کافر تو کیسے کہہ سکتے. تو یہاں پہ کافر کو انکار کرنے والے میننگ میں لیا جائے گا. ابا ایک عربی لغت کا کلمہ ہے. میں عربی لغت میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ ذرا وہ دقیق ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا, لیکن اتنا کہہ دوں ابا کا مطلب اس انکاری کو کہتے ہیں جو پہلے ہی شروع سے انکاری نہ ہو, پہلے تسلیم کرتا ہو بعد میں انکار کر دیا. اور فرشتے نے اور ابلیس نے وہی کی تو کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہم وقت نماز پڑھنا اور کس ایسے انسانی رویے کا ایک وقت کہہ دینا چل تو اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھنی ہے, میں نے اپنے مطلب کے میں نے اپنی ذات کے لیے نماز پڑھنی ہے. کہیں ہمارا یہ کہہ دینا چاہے اپنے والد کی حضور ہو چاہے اپنے بزرگ کے سامنے ہو کہ ابا جان یا بزرگ یا جو بھی ہے یا جو بھی محلے کا بڑا ہو, اگر وہ نماز کی تلقین کرے تو ہم کہیں آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے, ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے. ایک رویہ معاشرے میں ملتا ہے ہمیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابا میں آ جائے. جو ہی ابا میں آئے گا تو ابلیسی رویہ ہمارے اندر وہ پیدا ہو جائے گا. واستکبر دوسری بات, اور اس نے تکبر کیا. تکبر کے بہت ساری جہتیں ہیں. تکبر کی چھوٹی چھوٹی جہتوں میں سے ہمارے اندر رویے پائے جاتے ہیں. ایک دن کے لیے اگر کسی کو ذمہ داری مل جائے, عہدہ مل جائے نا, تو ایک دن کے لیے تو وہ اپنے ایک دن کے لیے عہدہ دوسرے لوگوں کے اوپر برتری جتلانا شروع کر دے گا. اسی طرح اس سے ملتے جلتے بہت سارے رویے معاشرے میں ملتے ہیں, چاہے وہ انتظامی امور کے عہدے ہوں, چاہے وہ معاشرتی امور کے عہدے ہوں, ایون کہ چاہے وہ گھریلو امور کے عہدے ہوں جو بیوی اور خاوند کے درمیان کے الرجال قوامون کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. تو انسانی رویے کو تکبر سے بچنا چاہیے. یاد رکھ لیجئے بہت سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, بہت سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں عجز کی صورت میں. تکبر قابل معافی نہیں ہے. اس کا بنیادی مادہ پتہ کیا ہے؟ کبر سے ہے. اور کبر کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر کا. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کبریائی یہ میری چادر ہے, جو مجھ سے کھینچنا چاہتا ہے نا میں اس کو نیست و نابود کروں. تو تکبر ابلیس نے کیا تو اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. اچھا آگے چلیے. وکان من الکافرین, وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور تقدیر الہی کے دوسرے سامان کی طرف چلتے ہیں. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. بڑا اچھا اعلان تھا آدم کے لیے اور اس کی زوجہ کے لیے, حوا کے لیے, آپ تم دونوں جا کے جنت میں رہائش پذیر ہو جاؤ. جس کا دل کرتا ہے جنت سے نکلے, کسی کا نہیں کرتا. لیکن اللہ نے اس وقت چونکہ فرشتوں کے سامنے انسان کو عظمت دینا مقصود تھا تو اچھی جگہ پہ انسان کو رہائش پذیر کیا جنت میں. جنت کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ تھیولوجیکل سوال ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے جواب پہ نہا ہے. میں ایک بڑے جواب کی طرف آپ کو لے کے چاہتا ہوں. جب کسی کو کسی بڑی ذات کو کسی کو انعام و اکرام سے نوازنا ہو نا تو اس کے لیے کچھ پیمانے اس نے بنا رکھے ہوتے ہیں, بونس بنا رکھا ہوتا ہے. اس کو مالی طور پہ کچھ نہ کچھ نوازا جاتا ہے, اس کو جاگیر دے دی جاتی ہے, اس کو کچھ اچھی گاڑی اچھی چیز
دے دی جاتی ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس چیز کے لیے اللہ کی حضور جنت اور جہنم کا ایک پیمانہ بنایا گیا، وجود ہے ان کا لا محالہ طور پہ، چونکہ اللہ کی ذات نے اس کا اظہار کیا تو ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تو وہ ٹھکانہ جو انسان کو اس کے اچھے اعمال کے اوپر نعمت کی صورت میں، انعام کی صورت میں، اکرام کی صورت میں، فیضان کی صورت میں دیا جائے گا نا، وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے، کتنی زمین ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی اس کی پیمائش ہے، کتنا اس کا ہوائی اس کا انداز ہے، کتنے اس کے اندر درخت ہیں اور کتنے باغات ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ جنت لفظ بھی باغ کا معنی ہے۔ اب میں اس کو، چونکہ میں نے بھی نہیں دیکھا اور ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم میں سے ہر ایک قرآن پاک کے مطابق اس کی خواہش کا اظہار ضرور کرتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کے انعام کے طور پہ اس کو رکھا ہے۔ تو اس لیے اس جنت میں آدم کو ایک دفعہ بھیج دیا گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک وصیت بھی فرمائی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہاں جنت میں سے بہت ساری نعمتیں تمہارے لیے بکھری ہوئی ہیں، جو تم چاہتے ہو اس میں سے کھا لینا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں پہ پھر سوال اٹھتے ہیں، کچھ میں قابل فہم بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ عملی طور پہ آپ کو اس کی طرف رغبت بھی دلا رہا ہوں، تاکہ دونوں معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، قرآن پاک کی فہم بھی ہو جائے اور جو ہمارے لیے جہاں پہ درس ہے وہ درس بھی ہو۔ اچھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ویسے مشہور جو ہے نا وہ گندم کا پودا ہے، اس درخت آپ جانتے ہیں کہ گندم کے دانہ، گندم کا پودا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک سوال مفسرین کے ہاں بہرحال چلتا ہے، پودا اور چیز ہوتی ہے، درخت اور چیز ہوتی ہے۔ درخت کی ایک وجاہت ہے جس کو درخت کہا جاتا ہے، اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، بڑا بڑا تنا ہوتا ہے، اس کو درخت ہم کہتے ہیں، لیکن جس کو پودا کہا جاتا ہے، جس کو گندم کا پودا کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی وجاہت میں درخت نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو پھر اس میں فرق تو آ گیا۔ اس کا جواب مفسرین نے ایک تو یہ دیا ہے، بڑا سادہ سا مفہوم یہ دیا ہے کہ جو اس وقت درخت تھا نا، وہ آج ہماری ذاتوں تک پہنچتے پہنچتے ایک پودے کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک تو اس کا جواب یہ تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ درخت ایک تمثیلی درخت ہے جس سے مقصود گناہ سے بچنا ہے، اور بنیادی طور پر اس درخت سے مراد وہ بنیادی شاخیں ہیں جو شاخیں گناہ کی طرف جاتی ہیں، وہ بنیادی جڑیں ہیں جو جڑیں انسان کے دل میں گناہ کی طرف پیوست رہتی ہیں۔ تو اللہ نے بنیادی معیار کے تحت ہی نظام الہی کے تحت منع کر دیا کہ میں تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیتا ہوں، یعنی برائی کے قریب نہ پھٹکنا۔ ذرا غور کیجئے گا، برائی کے قریب نہ پھٹکنا۔ پھر کیا ہوا آگے سنیے، اسی کے ساتھ ملتا ہوا حصہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہاں پہ من الظالمین کی جگہ پہ کچھ اور کلمات بھی آ سکتے تھے، مثال کے طور پر مجرمین بھی آ سکتا تھا، مثال کے طور پر اگر تم درخت کے قریب چلے گئے تو تم کافر ہو جاؤ، یہ بھی آ سکتا تھا۔ اللہ کے حکم کا انکار جو کیا، تو جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ انکار کرنے والوں اور کلمات آ سکتے تھے، لیکن غور طلب معاملہ یہ ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کیوں کہا؟ یہاں پہ پیچھے چلے جائیے نا، ایک جگہ پہ قرآن پاک میں ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری آیت کو کہ میں نے انسان کو امانت پیش کی، اس نے امانت اٹھا لی، اس کے بعد زمین و آسمان کو میں نے پیش کی، انہوں نے کپ کپانا شروع کر دیا۔ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جلد کاری کر دیتا ہے کسی معاملے میں۔ اب کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پہ غور کیجئے، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، یہ ظلم ہوا تھا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، وہ دانہ کھا گیا، میں نے وہ جان پہ ظلم کر دی، اس درخت کے قریب جا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے نا،
ظالم اس لیے یہاں پہ کہا فتکونا من الظالمین کہ ظلم کرنے کے بعد تم میرے پاس پلٹو گے، میں تمہیں تمہاری لجاجت دیکھ کر، تمہارے آنسو دیکھ کر، تمہاری منتیں دیکھ کر، تمہاری معافی والا رخ دیکھ کر، جب جو واپس پلٹو گے تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں۔ یہاں پہ تکبر نکل گیا، عجز غالب آ گیا انسان میں۔ اگر تکبر رہا تو ابلیس کے ساتھ چلے گئے، اگر ظلم کر کے عجز کا اظہار کیا، معافی کا اظہار کیا، گڑ گڑائے تو آدم کے ساتھ مل گئے۔ اب انسان پرکھنا اپنے آپ کو، ابلیس کے ساتھ ملنا ہے یا آدم کے ساتھ۔ اگر تم گناہ کے قریب جاؤ گے کوئی بات نہیں، خبیر میں ہے نا، بہیمت میں ہے نا، سرشت میں ہے نا انسان کے، ہاں پلٹ کر معافی کی طرف ضرور آنا۔ آدم بھی معافی کی طرف آئے تھے۔ اچھا آگے چلیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا، اب تقدیر الہی آ گئی۔ لازمی بات ہے، تقدیر میں فیصلہ ہو چکا تھا آدم کو پیدا کرنا، زمین میں لانا، زمین بسانی، زمین میں کائناتوں کو انسان کے تابع کرنا، انسان کو اشرف المخلوق قرار دینا، صرف فرشتوں کے اوپر اشرف نہیں قرار دینا تھا، باقی مخلوقوں کے اوپر بھی ضروری تھا کہ انسان کی وجاہت آتی۔ وہ کب ہوتا؟ جب تک انسان زمین پہ آتا تب ہوتا۔ یہ تقدیر الہی تھی۔ تو پھر اس طرح ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جو کچھ اس میں تھا کہا اس میں سے نکل جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں پہ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جو کشمکش چلتی ہے نا، فطرتی کشمکش، اس کا بھی اظہار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فطرتی کشمکش کے قریب رہ کر کے بھی جو اللہ کے قریب آئے گا نا وہ نکھر جائے گا۔ وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان بنیادی طور پر گھاٹے میں، لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پھر آگے پورے انسان کے پورے زاویوں کا سلسلہ چل پڑا۔ زاویے کیا ہیں؟ زندگی، زندگی میں امتحان، امتحان میں پھر ابتلا، ابتلا میں پھر کامیابی، کامیابی میں پھر عظمت، عظمت میں پھر اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی طرف پھر پلٹاؤ۔ یہ سارے زاویے ایک سرکل کی صورت میں انسان کے ساتھ لگ گئے۔ مستقر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، ہاں یہ فطرت ہے، یہ نظام ہے۔ آج دیکھ لیجئے انسان زمین میں جدھر چلتا ہے اپنے مطلب کے لیے، اپنی آسانی کے لیے اس کو بناؤ سنگھار پیدا کر لیتا ہے۔ کبھی وہاں پہ پودے لگا کے اس کو بناؤ سنگھار کر لیتا ہے، کبھی اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر کے اپنا مطلب اخذ کر لیتا ہے، کبھی وہاں پہ اپنے مطلب کی فیکٹریاں لگا کے اپنے مطلب کا سامان پیدا کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن یاد رکھ لینا جو مرضی کر لو، متاع یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ زمین میں جا کے اپنا دل آباد نہ کر لینا، دل تمہارا میرے لیے ہی ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس میں بھی بہت سارے دروس، بہت سارے اسباق ہیں اگر سمجھا جائے کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ میں کیا مطلب ہے۔ بچپنا، لڑکپن، جوانی، کامل انسان، بڑھاپا، بڑھاپے سے اعضاء کا کمزور ہو جانا، موت کی طرف چلے جانا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو ادھر کتنی دیر رہے؟ لمیٹڈ ٹائم، آئے جو اس کی طرف سے پلٹ کے اسی کی طرف۔ اور بھی بہت ساری آیتیں اس میں دلالت کرتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے دروس ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس میں اپنے معانی اخذ کر کے اپنے لیے تسکین قلب اور اپنے عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ یقینی طور پر بڑے ہی اعزاز کے لائق ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم بھی ہمارے بہت سارے ٹائم کی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا جاتے تھے بیٹا ٹائم کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، زندگی کی زکوٰۃ۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب دنیا میں پھنسے ہیں نا تو سمجھ آتی ہے کہ ٹائم کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ نہ صحیح نہ تو ہفتے میں 10-15 منٹ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نکال دیجیے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے